حمد و صلات کے بعد عرض یہ ہے کہ پچھلی جو کلاس ہوئی تھی عقیدے کی، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس میں سے جو اہم بات ہے یا اہم باتیں تھیں اس کو ہم نے جانا۔ آج اگلی آیت پر ہم بات کریں گے۔ اگلی آیت کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو بھٹکے یا گمراہ ہوا۔ ماشاء اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی یہ آیت پچھلی آیت سے ملی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ سیدھا راستہ اس سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے نا، قرآن اور حدیث ہے، توحید اور سنت ہے۔ تو اب اس کی مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی پہچان، اس کی علامت، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ نے انعام کیا ہے یہاں ذکر نہیں ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ جی قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفسیر آئی ہے نا، کون سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں اس کی تفسیر ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کا کہا مانے گا، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرے گا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ ہیں انبیاء، رسول ہے نا، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء، صدیقین، صدیقین کون؟ ہاں، صدیقین میں صحابہ کرام آتے ہیں، نبیوں کے جو صحابہ کرام ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ ہوں یا دوسرے نبیوں کے۔ صدیق تصدیق کرنے والا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمبر پہ ہیں، اور تمام صحابہ کرام۔ اسی طرح سے دیگر نبیوں پر ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے ہے نا، وہ سب مراد ہے صدیقین۔ صدیق کی جمع ہے صدیقین۔ اور شہداء، جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، ایمان اور اسلام کی راہ میں۔ اور صالحین، یہ صالح کی جمع ہے نیکوکار لوگ۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے، ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو جائے، ان لوگوں کا ساتھ مل جائے قیامت کے دن، آخرت میں، یہ سب سے بہترین
सोहबत है, सबसे बेहतरीन रफ़ाक़त है। ये किस सूरा की आयत है? सूरा सूरा नाम देख के बताइए। 69 है सूरा नाम 69। सूरा निसा, हाँ सूरा निसा में जी 69, सूरा निसा 69। आप हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह। सूरा निसा देखो। तो बहरहाल जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है सूरा फातिहा में, उनका ज़िक्र नहीं है, उनका ज़िक्र कुरान में दूसरी जगह है। तो उस आयत से हमें मालूम हुआ कि इस आयत में जिनके बारे में कहा गया है ना, कि उन पर अल्लाह ने इनाम किया है, इनाम याफ्ता लोग हैं, वो हैं अम्बिया और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इससे क्या मालूम हुआ? एक बात ये मालूम हुई कि कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर कुरान से, यानी कुरान की तफसीर के कई तरीक़े हैं। उसमें से एक है कुरान की तफसीर कुरान से। यहाँ आपने देखा एक आयत में ये बयान है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। अब ये इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, इसकी तफसीर दूसरी आयत में आई है। तो कुरान की बाज़ आयतें बाज़ आयतों की तफसीर करती हैं। हमें किसी आयत का माना और मतलब समझना हो, तफसीर जानना हो, तो हम कुरान में दूसरी आयतों के ज़रिए से उसको हम जान सकते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें से एक मिसाल ये है। ठीक है, तो उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, ठीक है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उसके बाद क्या है? गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है। उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, गुस्सा उतरा है। किसका? अल्लाह का। उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है। जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है वो कौन है? उनका यहाँ पर जिक्र नहीं है। कौन है ये? तो इसकी तफसीर में अहले इल्म ने जो बयान किया है नसूस की रोशनी में, आयतों और हदीसों की रोशनी में, इनसे मुराद वो लोग हैं जो हक़ को जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जो हक़ बात को जानते हैं, दीन इस्लाम को जानते हैं, तौहीद को जानते हैं, लेकिन ईमान नहीं रखते हैं, उसको मानते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। जानने के बावजूद अमल नहीं करते हैं। इल्म है कि ये सही दीन है, ये सही रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। इल्म है कि दीन इस्लाम हक़ है। इल्म है कि अल्लाह एक ही है और वही माबूद बरहक़ है, उसका कोई शरीक नहीं है। इल्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इल्म है कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन बावजूद इसके ईमान नहीं रखते हैं, मानते नहीं हैं, इसके मुताबिक अमल नहीं करते। तो जिन्होंने हक़ को जाना लेकिन अमल नहीं किया, या जो हक़ को जानते हैं और अमल नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ है। ये अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हैं। ये इस लायक हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना गज़ब नाज़िल फरमाए। और इन लोगों में सरे फहरिस्त एक नंबर पर कौन है? यहूद। यहूद सरे फहरिस्त है, नंबर 1 पर, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। कुरान में जगह जगह उनके बारे में आया है, उन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम, कई जगह। फ़बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, यहूदियों के बारे में। तो इससे मुराद कौन है? सिर्फ यहूद हैं? कुछ लोग समझते हैं कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद सिर्फ यहूद हैं, हालांकि ये गलत है। यहूद हैं और जो भी उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं, जिनके अंदर भी ये सिफत होगी। क्या?
حق کا علم رکھنا باوجود اس کے اس پر عمل نہ کرنا، یہ یہودیوں کی صفت تھی، اس لیے ان پر غضب نازل ہوا۔ اب جن کے اندر بھی یہ صفت ہوگی، جو بھی یہودیوں کے اس نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ اس میں داخل ہیں، یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے بعد، جیسے کہ یہ امت ہے، امت مسلمہ، اگر ان کے افراد بھی یعنی مسلمان بھی یہودیوں کے راستے پر چلیں گے، حق کا علم رہتے ہوئے اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ غیر المغضوب علیہم میں داخل ہو سکتے ہیں، مغضوب علیہم میں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، برابر۔ ایسا نہیں کہ یہودیوں نے ایسا کیا تو وہ غضب کے مستحق ہوئے اور ہم آپ کریں تو ہم غضب کے مستحق نہ ہونے۔ اللہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہودیوں کو پتہ تھا اللہ کے بارے میں، سب کچھ پتہ تھا۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور اس کا علم وہ رکھتے تھے، تو اللہ کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مدینہ کے جو یہود تھے ان کو پتہ تھا، وہ انتظار کرتے تھے کہ مکہ میں عرب میں ایک رسول آئے گا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ عرب میں سے ہوئے تو وہ ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی پوری حقیقت جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ پوری حقیقت جانتا ہے۔ بسا اوقات ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں خود سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں کب سے جاننا شروع کرتا ہے؟ جب ہوش سنبھالتا ہے۔ اور اپنے بیٹے کے بارے میں کب سے جانتا ہے؟ جب سے پیدا ہو۔ تو اپنے بیٹے کے بارے میں خود سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے تھے کہ یہ برحق رسول ہیں، ان پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن یہ برحق ہے، یہ جس کی طرف دعوت دیتے ہیں دین توحید اللہ کی طرف، سب برحق ہے۔ لیکن حسد کے مارے، ہے نا، کبر کے مارے، تکبر کے مارے اور دیگر وجہوں سے وہ ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیے دین اسلام پر، دین توحید پر، تو اس کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا۔ جن کے اندر بھی یہ برائی ہوگی، یہ خامی ہوگی، حق کو جاننا اور عمل نہ کرنا، تو وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے زمانے کے یہود بھی شامل، آج کے زمانے کے یہود بھی شامل، ہاں بالکل بالکل شامل ہیں آج کے یہود۔ جی آگے کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، مطلب اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی بھی تفصیل یہاں پر نہیں ہے، لیکن دیگر جو آیتیں اور حدیثیں ہیں اور تاریخ ہے اس کی روشنی میں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو جانا ہی نہیں، جن کو حق کا علم ہی نہیں ہوا، جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ حق کیا ہے یہ معلوم کریں، انہوں نے دین کا علم ہی نہیں حاصل کیا، حق کو جاننے کی انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، حق کو جانا ہی نہیں، حق کا علم ان کو ہوا ہی نہیں، اور اس وجہ سے کیا ہوا؟ جو باطل ہے، جو غلط ہے، اس کو انہوں نے حق اور صحیح سمجھ لیا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ جو صحیح نہیں ہے، جو غلط ہے، اس کو صحیح اور درست سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ جو صحیح ہے، جو حق ہے، وہ سمجھ نہیں سکے، وہ جان نہیں سکے، اور جو غلط اور باطل ہے اسی کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ یعنی گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ جو صحیح راستے پر نہیں ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں
خوب محنت کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی حق ہے، لیکن حقیقت میں وہ باطل۔ ٹھیک ہے، ان میں سر فہرست نمبر 1 پر کون لوگ ہیں؟ سر فہرست نصارہ ہیں، نصارہ۔ اہل کتاب میں 2 آتے ہیں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ۔ یہود جو دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے کا، حالانکہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ اگر صحیح طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اور توریت کو مانتے تو وہ ایمان لے آتے، مسلم ہوتے۔ اور نصارہ کون ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ بھی غلط ہے، اگر وہ مانتے تو دین توحید پر ہوتے، اسلام پر ہوتے۔ تو یہ جو نصارہ ہیں یہ سر فہرست ہے، نمبر 1 پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نصارہ تھے ان کو حق کی معلومات نہیں تھی۔ جو یہودی تھے وہ جانتے تھے سب کچھ، لیکن نصرانیوں کو نہیں پتہ تھا۔ نصرانیوں کو گمراہ کر دیا یہودیوں نے، یہودیوں نے حق کو ان سے چھپایا، اور یہ جو ہے نا باطل کو حق سمجھنے لگے۔ یہودیوں نے جو پڑھا دیا انہوں نے مان لیا۔ جیسے مثال کے طور پر نصرانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا یہودیوں نے، ان کا عقیدہ ہے نا، یہودیوں نے ان کو چڑھا دیا سولی پر، قتل کر دیا، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، یہودی ایسا نہیں کر سکے، انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے کوشش کی مارنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے ان کے ہم شکل کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کو نصارہ نہیں جان سکے، نہیں سمجھ سکے۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح سے پورے دین کا معاملہ ہے۔ جو دین توحید ہے، دین اسلام ہے، جو برحق چیز ہے، اس کو نصارہ نہیں جان سکے، نہیں سمجھ سکے۔ یہودیوں کی پھیری میں وہ پڑ گئے اور حق کو نہیں جان سکے، اور جو باطل ہے اس کو صحیح انہوں نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنے۔ آج بھی دیکھیں نصرانی لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، اور دعوت کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بلکہ وہ بعض دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ وہ محنت کرتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنی دعوت کے لیے۔ پوری دنیا میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ایسی جگہوں پر دیکھیں گے جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اسکول کھول کے، ہاسپٹل کھول کے، اور نصرانیت کو پھیلا رہے ہیں، اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں مدد کے نام پر۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اسکول، ہاسپٹل، پیسوں کے ذریعے سے، اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں اپنے دین میں۔ بہت محنت کرتے ہیں اس کے لیے، جو سب امریکہ یورپ کی آرام و آشائش کو چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، آدی واسیوں کے پاس جاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں مشقت کی، اس لیے اپنے دین کی دعوت کے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی پرابلم کیا ہے؟ محنت غلط دین پر ہے، غلط چیز پر ہے، وہ جانتے نہیں۔ ہاں جی، وہ لوگ کو بھی مانتے جو محنت کرتے اللہ سے نہیں ہے بول کر، اللہ خدا ہے بول کر۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کو علم نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے نبی اور رسول بن کر، تو اس وقت نصارہ موجود تھے، ان تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، تو اب انہیں بھی معلوم ہو گیا، اب انہیں بھی حق معلوم ہو گیا۔ تو نصرانیوں کے اندر دونوں خرابی آ گئی۔ پہلے ایک ہی خرابی تھی کہ حق نہیں معلوم تھا، ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہے؟ حق معلوم ہو گیا اور پھر وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے کہ نبی کے آنے کے بعد دعوت سب تک پہنچی، یہودیوں تک بھی، مشرکین تک بھی، نصرانیوں تک بھی۔ ٹھیک ہے، تو اصل تو یہ گمراہ ہیں، اور گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح وہ مغضوب بھی ہیں، ان پر غضب، اس لیے کہ ان کو علم ہو گیا ہے اور پھر بھی اب عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جس میں تو اس سے مراد کیا صرف نصارہ لوگ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں گمراہ ہو گئے؟ صرف نصارہ لوگ ہیں؟
اس میں جن کے پاس بھی یہ خرابی ہوگی کہ وہ حق کا علم نہیں جاننا چاہتے، حق کا علم ان کے پاس نہیں ہے، وہ حق جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو حق ملا ہی نہیں، تو وہ سب اس میں داخل شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، دین کا علم صحیح طریقے سے حاصل نہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تبلیغی جماعت کے اوپر جو ملاحظہ ہے نا، ان کے اوپر جو ریمارک کیا جاتا ہے، کمنٹ کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دین کا صحیح علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور خوب عمل کرتے ہیں اور خوب دعوت دیتے ہیں، ہے نا، ایسا ہی کرتے ہیں نا، وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اس لیے بھائی دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت ہے چلے گئے، اس میں خود ان کو معلوم نہیں، انہوں نے قرآن حدیث کا علم ہی حاصل نہیں کیا ہے اور وہ دین کی دعوت کے لیے نکل جاتے ہیں، تو یہ تو نصرانیوں کا طریقہ ہو گیا کہ حق وہ پہلے اچھی طرح سے جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، معلومات حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو غلط چیزیں ہیں ان کو صحیح سمجھ کر اس کی دعوت دینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں جو ہے نا ایک طبقہ ایسا ہے جو حق کو جانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، ہے نا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو حق کو جانتے ہی نہیں ہیں اور جو باطل ہے اسی کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں اسلام کی طرف منسوب اور مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہی حال ہے، جو گمراہ فرقے ہیں، گمراہ فرقے میں جو بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ ہیں، جو بھی منہج سلف صالح پر نہیں ہیں، جن کے یہاں بھی توحید نہیں ہے، سنت نہیں ہے، جن کے یہاں شرک ہے، بدعت ہے، وہ سب داخل ہیں اس کے اندر گمراہ فرقوں میں، ہے نا، 72 فرقے ہیں جو گمراہ، ایک فرقہ ہے جو صرف نجات پانے والا، جیسا کہ رسول کی حدیث ہے، 73 میں 72 گمراہ ہیں اور ایک، ہاں، تو یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے یہاں جو علماء ہیں ان کو سب پتہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے کہ نہیں، لیکن نہ خود عمل کرتے ہیں نہ اپنی عوام کو عمل کرنے کو کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہو گیا کہ حق کو جانتے ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کے جو گمراہ فرقے ہیں ان کو معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اپنے فائدوں کے لیے جو ہے نا وہ حق کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان فرقوں میں جو عوام کا طبقہ ہے وہ نصرانیوں کی طرح، ان کو حق معلوم ہی نہیں ہے کہ نہیں، ان کو حق معلوم ہی نہیں، توحید اور شرک کا فرق، سنت اور بدعت کا فرق ان کو بتایا نہیں جاتا ہے، ان کو دور رکھا جاتا ہے اس سے، اور خود ان کے اندر اتنی یہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے معلومات حاصل کریں، تو ان کے یہاں نصرانیوں کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر یہود اور نصارہ ہیں، لیکن صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے، اگر آج کے مسلمان بھی اس راستے اور طریقے پر ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پر، ایک کے حق کو جاننا اور اس پر عمل نہ کرنا، اور دوسرا حق کو جانے بغیر عمل کرنا، تو اگر مسلمان بھی ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پر ہیں تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا اور گمراہی کے راستے پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا یہ معنی اور مفہوم ہوا اور اس کا ترجمہ ہوا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیا ہوا اس سے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کیا ہے، حق کی معرفت، یعنی حق کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے
جو حق کی بات ہے، جو دین حق ہے، اس کو جانو اور پھر اس پر عمل کرو۔ ہدایت پر کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے؟ جس کے اندر یہ دو صفت، یہ دو خوبی پائی جائے گی۔ حق کو جانو اور اس پر عمل کرو۔ حق کا جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت ہے۔ جس کے اندر یہ دونوں خوبی ہے کہ وہ حق کو جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو وہ ہدایت کے راستے پر ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہے، وہ نبیوں، رسولوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر۔ جن کے اندر دونوں میں سے ایک کمی ہے تو پھر وہ نبیوں اور صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر نہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حق کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو حق کا علم رکھے بغیر عمل کر رہے ہیں، جن کے پاس حق کا علم نہیں ہے، وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ سیدھے راستے کے لیے دونوں چیز ضروری ہے۔ آپ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں، دونوں ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، علم و عمل دونوں ضروری ہے۔ علم و عمل میں سے کوئی بھی ایک چیز کی کمی ہے تو پھر پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی علم و عمل والے راستے پر۔ اور جو گمراہی کا راستہ ہے، جس پر چلنے والے پر غضب نازل ہوا، اس راستے سے بچا۔ لیکن افسوس کہ زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر دونوں میں سے ایک کمی پائی جاتی ہے۔ بہت کم ایسے مسلمان ہیں جن کے اندر دونوں چیز ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ لہٰذا جن کے اندر جو کمی ہے، اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ علم کی کمی ہے، علم حاصل کیجیے، عمل سے پہلے علم حاصل کیجیے۔ علم ہے، عمل کی کمی ہے تو عمل میں آگے بڑھیے۔ علم و عمل دونوں ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے علم اور عمل دونوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چیز اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ معلوم یہ ہوا کہ سیدھا راستہ ٹھیک ہے، دین اسلام ہے، دین توحید ہے، سنت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلف صالحین کا طریقہ۔ دین اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کیسے ہم اس پر عمل کریں گے؟ کیسے ہم اس پر چلیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین جو گزرے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، انہوں نے دین اسلام کو کیسے سمجھا، انہوں نے دین اسلام کی کیا تشریح کی ہے، وہ دین اسلام پر کیسے چلے، تو ان کا جو راستہ اور طریقہ ہے، اسی راستے اور طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ قرآن ہاں پڑھیں گے تو پتہ چلے، ہاں حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور ان کی سیرت پڑھیں گے، ہاں۔ ورنہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیلف اسٹڈی، خود سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر، معتبر عالم دین کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو سمجھنا، اس میں ہدایت کم اور گمراہی زیادہ ہے، ہدایت کم اور گمراہی زیادہ ہے، ہاں۔ اس لیے کہ آپ خود سے کیسے سمجھیں گے؟ آپ خود سے کیسے سمجھیں گے؟ دنیا کی کوئی بھی بک ہو، ٹیچر کے بغیر آپ سمجھ لیں گے؟ کتنا سمجھیں گے؟ قرآن بک ہے، سب سے بہترین بک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ عالم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، خود سے جو ہے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمہ کے ذریعے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کچھ سمجھیں گے اور بہت کچھ نہیں سمجھیں گے۔ جیسے عربک ہے تو عربک تو مجھے نہیں آتی، تو اب جیسے اس کے کچھ جیسے مولانا مودودی ہیں یا اور بھی اس طرح کے مولانا مودودی کے یہاں یہی مسئلہ ہے،
انہوں نے قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کی میننگ والے تو پڑھ سکتے وہ اپنے عقل اور رائے کے مطابق جو ہے نا قرآن کو سمجھے ہیں اور تفسیر بیان کیے۔ ان کے اندر سب سے بڑا ریمارک یہی پایا جاتا ہے۔ صحابہ تابعین نے قرآن کو کیسے سمجھا، قرآن کی آیت کی تفسیر انہوں نے کیا بیان کی، صحابہ نے، تابعین نے، یہ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، سائنس کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، ہماری سمجھ کیا ہے، اس میں پڑ گئے، اس لیے بہت جگہوں پہ ٹھوکریں کھائی ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب جیسے وہ ہے مبارک پوری کرتے ہیں، ہاں وہ صحیح ہے، سفیر روان مبارک پورے، ہاں ہاں وہ سب صحیح ہے، وہ سب صحیح ہے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا عربک تو مجھے نہیں آتا، میں اس سے اگر پڑھ رہا ہوں تو کسی کی بھی اردو والی ترجمے والی ہے، انگلش والی، جو مجھے جو لینگویج آتی ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو بیسک ہے ہاں بیسک، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں پر ہاں زیادہ پیچیدہ ہے، ہاں، لیکن جہاں پر ہاں اور ڈیٹیل میں جائیں گے، جی تفسیر وغیرہ پڑھیں گے، جی یا پھر کسی سے پوچھیں گے جو مثال کے طور پر دیکھیے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آئے گا تبارک الذی بیدہ الملک، ہے نا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے جو مطلب جس کے قبضہ قدرت میں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہ ہے، ہاں جس کی بادشاہی ہے، ہاں، جی بیدہ الملک، ید کا معنی کیا ہوتا ہے، ہاتھ، تو آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کہا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ تو ہاتھ سے کہیں بھی میں نے دیکھا نہیں، کہیں ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے عربی زبان میں، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، جس کی بادشاہی ہے زیادہ، جس کے بیدہ الملک، الملک بادشاہت اور ید ہاتھ، جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں بادشاہت، یہ اس کا سمپل ترجمہ معنی مفہوم ہے۔ جی ہاں، اب وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین کے طریقے پر نہیں کرتے ہیں، وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے۔ ید کا معنی کیا کرتے ہیں؟ قبضہ قدرت میں، جبکہ صحیح معنی اس کا کیا؟ ہاتھ میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو ہاتھ نہیں، اس آیت کا غلط معنی پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین سلف صالحین کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، کچھ سے کچھ سمجھ لیں گے۔ انہوں نے ترجمہ کیا غلط، صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ کا مطلب چہرہ، اللہ کو چہرہ ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو چہرہ نہیں ہے، جبکہ وجہ کا لفظ آیا ہے، وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کو آنکھیں ہیں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کو آنکھیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ایک چند مثالیں ہیں کہ آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اور تابعین، اسی طرح سے سارا مسئلہ دین کو سمجھنے کی بات ہے اور دین پر چلنے کی بات ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں، سب سے پہلے نبی کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر ان کے شاگرد تابعین، انہوں نے دین کو جو سمجھا جس طریقے سے، وہی سمجھ ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نبی کے شاگرد ہیں، انہوں نے دین کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھا ہے۔ تو انہوں نے کچھ کہا ہے کسی آیت یا حدیث کے بارے میں، اس کو چھوڑ کے ہم اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ گمراہی ہوگی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ نے صرف یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، بندے کو یہ کہنے کے نہیں کہا کہ یہ کہو کہ سیدھے راستے پر چلا، دین اسلام پہ چلا، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ دین اسلام ہے اس پر کیسے چلنا ہے، ہمارے سامنے نمونہ کیا ہے، ہمارے سامنے اس کی مثال کیا ہے، تو جن پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، نبی اور جو ہے نا صدیق، شہید اور صالح، جو سلف صالحین گزرے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو سمجھا، کس طریقے سے اسلام کی دعوت دی، کس طریقے سے اسلام کو جانا، وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہٹ کر ہم منمانی طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلط۔ جو لوگ اتنے جو فرقے گمراہ ہوئے ہیں، قادیانی کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ کے بارے میں مجھے قبر پرستوں کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟
72 फ़िरक़े जो जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, हदीस है। ये 72 फ़िरक़े गुमराह क्यों हुए? इसी वजह से। अच्छा, वो दावा करते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, किसी भी मसले में वो पेश करेंगे आयतों को, हदीसों को। आपके पास इल्म नहीं, आप समझें कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आयत और हदीस का गलत माना वो बयान करेंगे, वो माना नहीं जो सहाबा ने समझा, ताबीन ने समझा। तो यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए ज़रूरी है, ये जो आयत है ना, ये बहुत ही अहम आयत है। हमें ये भी बताती है कि दीन इस्लाम का इल्म हासिल करना है और उस पर अमल करना है, और ये भी बताती है कि ये इल्म कैसे हासिल करना है और इस पर अमल कैसे करना है। ठीक है, दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सबको हिदायत के रास्ते पर कायम रखे। जी, बात जो है